السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کا ایک جملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے جو آپ کے شوہر کو پوری طرح سے بکھیر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے اندر سے۔ وہ جملہ کون سا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ کوئی بات ہوتی ہے، تھوڑی بہت کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو ناگوار لگتی ہے، شوہر نے کوئی بات بولی، آپ کو وہ ناگوار گزری، اس نے آپ کی کوئی خواہش کو پورا نہیں کیا یا آپ کی کسی بات کو نہیں مانا، تو خواتین جو ہے نا، بعض خواتین بول دیتی ہیں، کہہ رہے جاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ یہ ایسا خطرناک جملہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے شوہر کو اندر سے توڑ دیتا ہے، اندر سے بکھیر دیتا ہے۔ تو شکر گزاری ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آپ یہ چاہتی ہو کہ آپ کا شوہر آپ سے ٹوٹ کر محبت کرے، آپ سے ہی بس محبت کرے، وہ تو شکر گزاری کہ اپنے شوہر کا شکر ادا کرو، آپ اللہ کا بھی شکر ادا کرو، اپنے شوہر کا بھی شکر ادا کرو۔ تو شکر گزاری اتنی بڑی چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کے شوہر کا دل بڑا ہو جائے گا اگر آپ نے اتنا کہہ دیا کہ تم کتنے پیارے میرے شوہر ہو، میرے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہو۔ کوئی بات نہیں، ایک چیز اگر تم میری پوری نہیں کر رہے ہو، جب سہولت ہو تب پوری کر دینا۔ میری یہ وش پوری نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں، جب سہولت ہو تب پوری کر دینا۔ تو وہ ایک کے بجائے دو پوری کرے گا آپ کی۔ اور جہاں آپ نے یہ کہا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہی جملے ہوتے ہیں کہ پھر آپ کا شوہر جو ہے نا، دوسری اور ناجائز غیر کی محبت میں مبتلا ہونے کے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور گھر بھی بگڑ جاتے ہیں۔ ایک خاتون نے اپنا واقعہ سنایا، وہ واقعہ میں اپنی تمام بہنوں کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ اس طرح اگر آپ کی بھی لائف میں کچھ چل رہا ہے تو آپ بھی تھوڑا سا الرٹ ہو جاؤ۔ یہ خاتون بتاتی ہیں کہ مفتی صاحب میری جب شادی ہوئی تو شادی ہونے کے بعد میرے شوہر کی سیلری 25,000 تھی، 25,000 روپے میرے شوہر کی سیلری تھی۔ 25,000 میں سے یہ 20,000 مجھے دے دیتے تھے اور 5,000 اپنے والدین کو دے دیا کرتے تھے۔ 20,000 میں سے ہی مجھے خرچہ بھی چلانا ہوتا تھا اور میرے شوہر کو جب ضرورت پڑتی تھی تو انہی 20,000 میں سے میں ان کو دے دیا کرتی تھی۔ شادی کے پہلے ہی دن سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو 20,000 روپے اپنی پوری سیلری دے دیا کروں گا، خرچہ پانی آپ اٹھاؤ، مجھے ٹینشن فری رکھو، اور جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں آپ سے ہی لے لیا کروں گا۔ 20,000 روپے یہ مہینے میں مجھے دینے لگے۔ اب دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ میں اپنے گھر جاتی تھی مائکے، تو وہاں مجھے ہوتا ہے نا کہ خواتین جب شادی کے بعد اپنے مائکے جاتی ہیں تو وہاں بہت سارے لوگ ہیں جو مائنڈ میں نیگیٹیوٹی ڈالتے ہیں کہ اور بتاؤ وہ ان کا شوہر تو 50,000 کماتا ہے، ان کا شوہر تو 40,000 کماتا ہے، دیکھو وہ تو اپنے بیوی کو کہاں گھمانے لے گیا، دیکھو وہ تو اپنی بیوی کو کہاں لے کے گیا ہے، دیکھو وہ کتنا اچھے سوٹ دلاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت کو یہ لگتا ہے کہ یار میرا شوہر میرے لیے کچھ کر ہی نہیں رہا ہے نا، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے وہ خاتون، اور پھر اپنے شوہر سے جھگڑنا شروع کرتی ہے۔ اب یہ کہتی ہے کہ جب اس طرح کی باتیں میں اپنے مائکے جاتی تھی، رشتہ داروں کے یہاں جاتی تھی، تو میرے شوہر کی سیلری کو لوگ بتاتے تھے بھائی بہت کم ہے اور ان سے کہو کچھ کرو، تو میں اپنے شوہر پر پھر پریشر ڈالتی تھی کہ دیکھو فلاں تو 50,000 کما رہے ہیں، فلاں تو 60,000 کما رہے ہیں، دیکھو اپنے بیوی کو کیا دلا کے لایا، دیکھو یہ کیا، ہمارا تو خرچہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے۔ اب اسی بات پر میرے جھگڑے جو ہے نا اپنے شوہر سے شروع ہونے لگے، جھگڑے جو ہے نا بڑھتے چلے گئے اور 20,000 سے میں کہتی تھی کچھ کرو، نہیں خرچہ چل پا رہا ہے، میرے شوہر کہتے تھے میں کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ باتیں بہت بڑھتی چلی گئیں اور کبھی کبھی ہمارے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے، اور اسی بات پر کہ بھئی خرچے پورے نہیں ہو رہے، ہم کہیں گھومنے بھی نہیں جا پاتے ہیں، ہم تو کچھ اچھا کھا بھی نہیں پاتے ہیں، 20,000 میں ہوتا ہی کیا ہے، بجلی کا بل ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا بھر کی باتیں جو عام طور پر چلتی ہیں۔ اب کیا ہوا، اچھا یہ بول رہی تھی کہ جب بھی میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتی تھی، اپنے ایسے لوگوں سے، ماحول میں بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، کہیں کا ماحول کچھ ہوتا ہے، آج کل ماحول یہی چل رہا ہے کہ دنیا کے معاملے میں کمپیریزن لوگ ہمیں کرواتے ہیں، ہم نہ بھی کریں نا تو مائنڈ ہمارا اسی طرف لے کے جایا جاتا ہے، دیکھو یار اس نے تو اپنی بیوی کو یہ دلایا، تمہارے شوہر نے نہیں دلایا، ارے تمہارے سسرال والے یہ نہیں کر رہے، ہمارے سسرال والے تو یہ کرتے ہیں، دیکھو فلاں کی سسرال والوں کو دیکھو کتنا کرتے ہیں۔ تو آپ کو اس اکارڈنگ آپ کے اپنوں سے اگینسٹ کیا جائے گا، آپ کے شوہر سے، آپ کے سسرال والوں سے، کہیں اور سے کسی اور سے ملا جائے گا تو
اس کے سسرال والوں کے اگینسٹ کیا جائے گا. یہ لوگوں کا مزاج بن چکا ہے. وہ کہنے لگیں کہ جھگڑے جب بڑھتے چلے گئے تو جب میں جاتی تھی پھر اور باتیں ہوتی تھیں تو مجھے میرے اپنوں میں سے ہی بہت سارے لوگ کہتے تھے ڈر مت ہم تیرے ساتھ ہیں، یہ ہے اور وہ، تو کیوں جو ہے پریشان ہوتی ہے، ہمت مت ہار، ہم تیرے ساتھ ہیں. وہ ایسے کیسے بول دے گا، کیونکہ جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر شوہر بھی کچھ بولتا ہے. تو یہ فون کرتی تھیں. تو بہرحال پھر کیا ہوا کہ یہ لڑائیاں آگے بڑھتی رہیں اور آخرکار کورٹ کچہری میں معاملہ پہنچ گیا اور آخر میں کیا ہوا، پھر ڈیورس ہو گئی. تو آج کل گھر بگاڑنے والے بہت ہیں. آپ کی سسرال میں آپ کے سسرال والوں سے، آپ کے شوہر سے جب انبن ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی میں سے ہی بہت سارے لوگ یہ بولیں کہ نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم دیکھ لیں گے، تو ڈر مت، تو جھک مت، تو سوری مت بول، تو کیوں بولے گی کہ لینے آ جاؤ، بولو مت لینے آؤ. تو لڑکیاں جو ہے نا ایک دم چڑھ جاتی ہیں کہ اچھا. تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. بہرحال آخر میں کیا ہوا کہ ڈیورس ہو گئی، طلاق ہو گئی. طلاق ہونے کے بعد پھر یہ بولی کہ جب میں گھر بیٹھ گئی تو کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، کوئی مجھے سمجھنے والا نہیں، کوئی میرے دل کے تکلیف کو سننے والا نہیں، اور پھر دوسری شادی کہاں ہونی ہے اس کی بھی کوئی فکر کرنے والا نہیں. ماں باپ ہیں بیچارے، کب تک کھلائیں، ہے نا. آخرکار 2-3 سال جب گزرے تو مجھے جاب ڈھونڈنی پڑی. میری جو جاب لگی تو وہ 13,000 روپے میں لگی. 13,000 روپے کی جاب میں نے کرنا شروع کری. اس 13,000 کی جاب کے لیے میں صبح اٹھتی تھی، شام کو گھر واپس آتی تھی تھکی ہوئی. انہی 13,000 میں سے پھر مجھے اپنے بھی خرچے پورے کرنے پڑتے تھے اور ان خرچوں کو کاٹ پیٹ کے وہی 5-6 ہزار میرے پاس بچتے تھے. تو مفتی صاحب میں اب سوچ رہی ہوں کہ کاش مجھے میرا وہی ہسبینڈ مل جاتا. میرے سے وہ غلطی ہو گئی، میں دوسروں کی باتوں میں آ گئی. میرا ہسبینڈ تو مجھے پورے 20,000 روپے دے دیا کرتا تھا، نہ مجھے کچھ کرنا پڑتا تھا. میں تو گھر پہ بس آرام سے لیٹی رہتی تھی، گھر کے تھوڑے بہت کام کیے، ٹی وی دیکھ رہی ہوں، موبائل چلا رہی ہوں، گھر والوں سے بات کر رہی ہوں. میری تو زندگی برباد ہو گئی. اب آفس کے چکر الگ ہے، بیمار ہوں تو سیلری کٹتی ہے، پریشان ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اب تو کوئی سہارا بننے والا نہیں ہے. تو وہ مجھے یہ بول رہی تھی کہ مفتی صاحب میں کیا انہی اپنے پہلے والے شوہر سے بات چیت کر کے دوبارہ شادی کر سکتی ہوں کیا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، خاص طور پر میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو آپ کا شوہر ٹھیک ٹھاک ہے، کمیاں سب میں ہوتی ہیں. کبھی بھی اپنے شوہر سے یہ مت کہو کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے. کبھی بھی اپنے شوہر سے اس لیے مت لڑو کہ اس نے تمہیں گولڈ کی چیز نہیں دلائی. آپ بول رہی ہو، وہ بول رہا ہے لے لینا، تو لڑو مت. یہ مت بولو کہ تم تو بس دوسروں پہ ہی خرچ کرو، میرے لیے کیا کرتے ہو، میرے لیے کیا ہی کیا ہے آج تک تم نے. فلاں کی بیوی کو دیکھو، وہ دیکھو اس کا شوہر کتنا خرچ کرتا ہے، فلاں دیکھو کتنے آرام. یہ بالکل بھی نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی شکر گزار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت عطا فرماتا ہے. آخرت میں تو جنت اس کو ملے گی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے بہت عطا فرمائے گا. اگر آپ کی خواہش پوری نہیں ہو رہی نا، کوئی بات نہیں، صبر کر لو، اللہ سے کہو اور اپنے شوہر کا شکر ادا کرو. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آج وہ چیز نہیں مل رہی، کل نہیں مل رہی، 4-6 مہینے آپ تھوڑا سا پیشنس رکھو گی، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اتنا عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کے لیے جو آپ چاہتی ہو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ دلوا دے گا. آپ تھوڑا سا صبر رکھو. اسی لیے یہ جو جملہ ہوتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، اور شوہر سے صرف خرچے کے لیے لڑنا، پیسوں کے لیے لڑنا، ڈائمنڈ کے لیے لڑنا، گولڈ کے لیے لڑنا، ہے نا، سوٹ کے لیے لڑنا، اس پر ناراض ہونا اور اس پر ناشکری کرنا، اور سب سے مین امپورٹنٹ بات کہ اپنے مائکے اور اپنے ریلیٹیو کی باتوں میں آ جانا. کوئی اگر آپ کو باہر کی چیزیں دکھا بھی رہا ہے کہ دیکھو فلاں کا شوہر، دیکھو فلاں کیسے رہتی ہے، کہو کوئی بات نہیں، میں اپنی فیملی کے ساتھ اچھی ہوں، اللہ کا شکر ہے. شکر ادا کرنے کا جذبہ یہ ہر خاتون کے اندر ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. دیکھو گھر جب بگڑتا ہے نا تو گھر کو بنانے والے بہت کم ہوتے ہیں، بگاڑنے والے بہت ہوتے ہیں، صلح کرانے والے نہ کے برابر ہوتے ہیں. جب آپ کی اپنے شوہر سے لڑائی ہوگی نا تو لوگ بہت بولیں گے ڈر مت، جھک مت، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو کمزور ہے کیا، انہوں نے تجھے کمزور سمجھ رکھا ہے کیا، ہمیں نا ساتھ میں تیرے. تو گھر بگاڑنے کے لیے تو 4 لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے شوہر سے لڑنے کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو. آج کل تو ماں باپ بھی ایسے ہی ہیں. لیکن یاد رکھو گھر بگڑنے کے بعد پھر بنانے کی کوئی فکر نہیں کرتا. کتنی خواتین میں نے ایسے دیکھی ہیں کہ ڈیورس کے بعد وہ آج 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، کوئی ان کی فکر نہیں کر رہا ہے. انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، بیماری میں دوا لی نہیں لی، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے.
اسی لیے اچھی فیملی آپ کو ملی ہے، اچھا شوہر آپ کو ملا ہے، اچھے ساس سسر ملے ہیں، ہے نا، خرچہ پانی اللہ تعالیٰ بڑے طریقے سے کروا رہا ہے، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، دوا ٹائم پہ مل رہی ہے، پوچھنے والے ہیں لوگ، خیر خیریت لینے والے، نو ٹینشن۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی طرح سے آئے اور آپ کو جو مل رہا تھا وہ بھی آپ سے چھن جائے، کیونکہ نعمت کی ناقدری کا ایک وبال سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔